سر میرا ایک کوشچن وعلیکم ہے خاص طور السلام۔ پر یہ ریسنٹلی جو سے لا چل رہے ہیں اس کے سر میں نے 13 یہ 13 سال کی عمر میں ایک کتاب پڑھی تھی خاص طور قیامت کے ریلیٹڈ جس میں امام مہدی کا میں ذکر پڑھا تھا اور اس میں وہ حدیث آپ نے بھی بیان کی اور میں نے بھی پڑھی تھی کہ قرب قیامت کے قریب جب ہماری امت میں سے امام مہدی کے خلاف لوگ کھڑے ہوں گے زیادہ تر اس میں سے علماء ہوں گے تو سر آج کے یہ دور میں اور مجھے سب سے زیادہ جو چیز پریشان کرتی ہے جو کوانٹٹی آف مسلم جو سے ان کے ساتھ ہوگی اور جو آپ نے بھی کہا تھا کہ یہ آج کل کے جو سے حالات ہیں ان کو ان کے فیوریبل اسی ٹائپ کے حالات ہوں گے تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آپ امام مہدی کا انتظار کرنا چھوڑ دیں، پہلا کام تو یہ کریں تاکہ یہ ذمہ ہمارے سر پہ خود آ جائے۔ اگر وہ آ گئے تو کیونکہ آنا ہے انہوں نے، آ گئے تو کیا ہی بات ہے، نہ آئے تو پھر کیا ہوگا، ہم ان کے انتظار میں مارے جائیں گے۔ ایسے تو کوئی اللہ کا اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے قبر میں یہ ہوگا کہ یا اللہ میں تو امام مہدی کا ویٹ کر رہا تھا اس لیے کچھ کیا ہی نہیں، ایسے تو کچھ بچت نہیں ہے ہماری۔ اور اس وقت بھی جب دیکھیں اتنی تھوڑی تعداد میں ان کی فوج ہے، اور نبی اسلام کی حدیث اتنی کلیئر ہے کہ گھٹنوں کے بل بھی اگر برف کی سلوں پہ چل کے جانا پڑے نا تو ان کا لشکر نہ چھوڑنا، کہ لشکر کو جوائن کر لینا۔ باوجود 30,000 بندہ ہوگا ٹوٹل مسلمانوں کا، ابھی تو وہ بڑا مسئلہ ہے علماء کی نا، تو اسکول آف تھاٹ ہیں، کہتے ہیں عرب ہیں، کہتے ہیں عجم میں سے آئیں گے، کہتے ہیں عرب میں سے آئیں گے۔ تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، علماء تو چھوڑیں، تمام عام و خاص سارے کے سارے ان کے خلاف ہی ہوں گے۔ 30,000 ٹوٹل بندہ ہوگا، ان میں سے بھی 90% شہید ہو جائے گا۔ تو اٹس پرابلم، آئی سوری، اللہ نہ کرے کہ ہمارے دور میں آئے، اور لوگ دعائیں کرتے ہیں ہمارے دور میں امام مہدی آ جائیں۔ امام مہدی آئیں گے تو ہم تو وہ والے لوگ ہیں جو 1% میں تھوڑی ہیں، ہم تو 99% میں سے ہیں، ان کے تو جوائنر ہی 1% ہے۔ پتہ نہیں کون بے وقوف کہتا ہے کہ میرے دور میں آ جائے امام مہدی، وہ اتنا ایمان ہے اس کا کہ اس کو پتا ہے آج تک کون سے اسلام کی فورس جوائن کی ہے اس نے، حزب اللہ سے طالبان تک کی، جو یہ والی فورس جوائن کر لے گا، ایسا اس کو گمان ہے اپنے اوپر کہ امام مہدی کو پہچان لے گا۔ اور وہ میں بہت ڈرتا ہوں اس کانسیپٹ سے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ امام مہدی میرے دور میں آئے تو یہاں پہ بیٹھے بحثیں کر رہے ہوں گے، چائے کے اوپر گپیں چل رہی ہوں گی، ڈینمارک اور ناروے میں اور برازیل اور چلی میں، امریکہ اور کینیڈا میں، پاکستان میں اور انڈیا میں، کہ یہ دیکھو ایک نیا آیا ہے اٹھ کے، اور بی بی سی اور فاکس نیوز کے اوپر روبرٹ مرڈاک اس کو اسامہ بن لادن کے نام سے، جونیئر کے نام سے بلا رہا ہوگا، آ رہا ہوں کیا اور کیا کیا نام لگے ہوئے ہوں گے۔ تو اٹس اے پرابلم وی بیٹر ناٹ بی انویئر آف۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ امام مہدی نے کیا کرنا ہے آگے؟ اللہ کا کام ہی کرنا نا، تو اللہ کے کام کرنے والا کون سا بندہ آج تک مسلمانوں میں مقبول ہوا ہے؟ تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ امام مہدی کی ایک ایسی بشارت بتائیں یا ایک ایسی بات حدیث میں بتائیں کہ امام مہدی یوٹیوب کے اوپر آ کے وائرل ہو جائیں گے، یا پھر امام مہدی نے دعوت کا اتنا بڑا سینٹر کھولنا ہے آ کے، تو یہ یو نو ہمارے عمومی طور پہ جو مقبول علماء ہیں وہ صرف اس لیے مقبول ہیں کہ داعی ہیں، اگر وہ مجاہد ہوتے تو ایک بھی بندہ ان کو نہ فالو کرتا، تو وی نو دیٹ، تو وہ تو مجاہد ہیں امام مہدی تو، جن کی 14 حدیثیں ملتی ہیں، 14 کی 14 میں تلوار اٹھائی ہوئی انہوں نے، ایسے کون سے مسلمان کو فالو کرنے کی مائیں اور باپ دعوت دیتے ہیں بچوں کو؟ کامن سینس کی بات ہے کہ آج کل آئی تو کوئی بھی نہیں، ادھر سے تو نہیں کوئی آئے گا۔ تو میں تو ڈرتا ہوں کہ ہمارے دور میں آئے تو بس زیادہ سے زیادہ انٹلیکچوئل ایکلیمیشن ملے گی ان کو خصوصی مسلمانوں سے، جانے والی ہمت نہیں ہے کسی کی۔ تو جب جانے والی ہمت نہیں ہے تو پھر جانے والی ہمت کرنے والے بچے تیار کریں گے، اور کیا کرنا ہے، تو ایٹ لیسٹ ہمارے بچے تو تیار ہوں، وہ تو خود تو کچھ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو میرے استاد کہہ رہے تھے کہ ہر دور کا امام مہدی ہوتا ہی ہوتا ہے، سمبولک ہی ہوتا ہے مگر ہوتا ہے۔ اپنے دور میں وہ والے مجاہدے کرتا ہے کہ جو امام مہدی نے اپنے دور میں کرنے ہیں، بس فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کے دور میں عیسیٰ ابن مریم نے نہیں آنا۔ اتنا خوبصورت فلسفہ تھا ان کا کہ مجاہدے جو ہے نا وہ بچوں کے تھرو تیار کریں، بچی مجاہدہ ہوگی تو ماں خود مجاہد
مجاہدہ ہو جائے گی، باپ خود مجاہد ہو جائے گا، بیٹا مجاہد تیار ہو رہا ہوگا تو باپ بھی اور ماں بھی مجاہد ہو جائیں گے. بچوں کے اللہ کی راہ میں مرنے کی دعائیں کرنے والے ماں باپ مجاہد تیار کرتے ہیں. لمبی لمبی زندگیوں کی دعائیں مانگنے والے ماں باپ امام مہدی کے وقت مارے جائیں گے. موت کو دعوت دینے والا امام ہے، کوئی مذاق تو نہیں آ رہا نا. حدیث بھی رقم ہو چکی ہے کہ اس کے 90% مجاہد مارے جانے ہی جانے ہیں. 100% ون وے مشن، سوئسائڈل مشن سمجھ لیں جس کو امریکن کہتے ہیں نا، سوئسائڈل مشن. اس میں واپسی نہیں ہے. تو یہ والی معاملات کے اوپر آپ اور میں سیٹل کریں گے اپنی نفسیات کو. مشکل لگتا ہے. اپنے بچوں کی نفسیات ایسی بنائیں کیا پھر زیادہ چانس ہے. ٹھیک ہے، تو اٹس اے بگ پرابلم. ہم اسلام آباد میں اتنا بڑا مارکا ہو گیا تھا، کچھ جوائن نہیں کرنے گیا. ہم سائے میں 10 15 20 سال امریکہ کے ساتھ لڑائی چلتی رہی، کون سا پاکستانی گیا؟ یہ امام مہدی کے پاس جائیں گے عرب میں؟ یہ وہ قوم ہی نہیں. تو ابھی یمن میں کیا ہو رہا ہے کچھ سوچیں. یہ کچھ دنوں پہلے سے دوبارہ سے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ کون جاتا ہے فلسطین؟ فلسطین نہیں کوئی جا سکتا جو، اور پوری دنیا کو پتا ہے، کافروں کو پتا ہے کہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے. کوئی مسلمان نہیں جا رہا بچانے. یہ امام مہدی کے لیے جائیں گے؟ کوئی چکر ہی نہیں ہے. So we prepare our sons and daughters. We prepare our kirats and hijabs and shafais. We prepare them. Unless we prepare them, we are not supposed to. ہم سوری اس بارے میں بات بھی کرنا پڑی. میرے پاس ایک وش فل تھنکنگ یہ ہے، تیاری کروائیں بچوں کی تو پھر آپ عبداللہ عبد المطلب بنے. بچوں میں سے محمدی خصوصیات نکلیں گی. ہمیں ڈرنا چاہیے، شدید طریقے سے ڈرنا چاہیے. میرے ایک اور استاد تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ، نبی علیہ السلام نے کہا تھا دجال کے ٹائم کی دعائیں نہ مانگا کرو، دجال سے فتنہ اتنا بڑا ہے. میرے استاد کہہ رہے تھے کہ امام مہدی کے دور کی بھی دعائیں نہ مانگا کرو. آج کل کے جو ہمارے حالات ہیں، ہمارے تو سب سے بڑی دوزخ کا ٹکٹ اس دور میں ہونا ہے، کیونکہ ہم نے تو جوائننگ دینی ہی نہیں ہے. تو بہت بہت کڑا وقت ہونا ہے مسلمانوں پہ. تو آسان وقت میں ہم اسلام نہیں پریکٹس کر رہے ہیں تو کڑے وقت کے اوپر کیا بچت ہونی ہے ہماری. تو آپ کے سوال کا جواب یہی ہے، بچوں کو تیار کریں نفسیاتی طور پر. ٹھیک ہے، کرج کی ہے ٹریننگ ضروری ہے، کرج کی ٹریننگ. اللہ کو چاہنا نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، نیکی کا درس جو ہے نا، نیکی کا درس، صرف نیکی کا درس، وہ نفسیاتی بیماری کی جڑ ہے. جڑ ہے وہ. اگر بچوں کو نیک بنا رہے ہیں تو آپ بیمار کر رہے ہیں ان کو. جب تک نیکی کو کمپلیمنٹ نہیں کر رہے کریج کی ٹریننگ سے کہ پریکٹس کیسے کرتے ہیں نیکی، دنیا خلاف ہونی ہے ہاں، اس کے خلاف لڑنا کیسے ہے. اگر اس کو نیکی کے اوپر پریکٹس کرنے کی کریج نہیں سکھا رہے، جو کہ بڑی سخت ٹریننگ ہے. مارے کھائیں گے بچے، سڑکوں پہ مارے کھایا کریں گے. جو حالات ہیں، جا کے لوگوں کو بچائیں گے تو مار پڑے گی ان کو. پھر پولیس پکڑے گی تو کبھی یہ پکڑے گی تو کبھی وہ پکڑے گی. جیلوں میں رہیں گے بچے بلا وجہ. آج کل کی جو پولیس کے حالات ہیں، مومن تو پکا ہی جیلوں میں. تو جب تک آپ کریج کی ٹریننگ نہیں دے رہے اور اپنے آپ کو بچانے کی ٹریننگ دے رہے ہیں تو نیکی کا درس نہ دیں. پھر وہ تو بیچارہ سیلف اسٹیم کا سیلف برتھ زیرو ہو جائے گی اس کی، کیونکہ وہ کچھ کر نہیں سکے گا. نیکی کا درس تو مل گیا، اس کو پتا ہو غلط کام ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتا تو اپنے آپ کی سیلف برتھ زیرو کر دے. پھر دنیا کا ہر جو ہے نا وہ گلی محلے کا ٹٹو بھی اس کو تابع کر لے گا. جس کی سیلف برتھ نہیں ہوتی اس کا تو کوئی علاج نہیں. یا تو نیکی کا درس نہ دینا ہے ان کو، تو پھر ساتھ حسینی کرج بھی دیں. ٹھیک ہے، آدھا اسلام نہ سکھا دینا. آدھا اسلام سے بیچارے کے کچھ پرخچے اڑ جائیں گے. میں بتا دوں، برائی وہ کر نہیں سکے گا، اس کو آپ نے نیکی سکھا دی. اچھائی تو کر نہیں سکے گا، اچھائی کے لیے کرج چاہیے ہوتی ہے. نیکی کے لیے اچھائی کا لفظ غلط میں نے بولا. صحیح کام کرنے کے لیے تو بڑی ہمت کا کام. تو یہ ہے امام مہدی کی نشانی. وہ کام جانتے بھی ہیں کہ صحیح کیا ہے اور کرنے کی ہمت بھی رکھتے ہیں. ان کے فوجی بھی ایسے ہی ہیں. تو پروفیسر نہیں جوائن کریں گے امام مہدی کو، علماء نہیں جوائن کریں گے، مجاہد جوائن کریں گے ان کو. تو مجاہد کا مطلب ہی کرج ہوتا ہے، اور کیا.